اچھا میں میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں، وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے. ابھی میں نے کل کلپ دیکھا، میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے. طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں دیا. ہاں چند جب بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا، وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا عورت اپنی جان نہیں چھڑا سکتی اس سے. آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہے بہرحال ایسا ہی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک، عورت باؤنڈ ہو گئی ہے، لاک ہو گئی ہے. یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے، وہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا، ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے، دین میں گھس رہا ہے، نہ علم نہ نالج، بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے. محترم نے میرا کلپ چلایا، کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی بات کی کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں. بخاری میں ایسا نہیں ہے. بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں، آپ نے اس کو خلا کی ڈگری دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، خاتون نبی کی خدمت میں آئیں کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے، میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلا کی ڈگری ہے جاؤ. تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں، آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں. یہ طلقھا کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا، یہ مشورہ تھا، یہ امر استحباب کے لیے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں. حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں طلقھا، صحابی نے ڈیورس دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے، میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، عدالت بلائے شوہر کو بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ دے دو اس کو. اگر وہ دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے. یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے، عدالت نہیں ڈیورس دیتی، عدالت میاں کو بلاتی ہے. اگر وہ ظالم ہے، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، شوہر اگر واقعی ظالم ہے، ثابت ہو جاتا ہے بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی، کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا، پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی بس. تو یہ نہیں ہے اسلام میں. اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ. اور میں بتا دوں خواتین کو، خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے، ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا. اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا جس طرح سے اب دیا ہوا ہے، اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا، مرد کو پتہ ہے یار یہ میری ابھی تو پتہ ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی، اس لیے مرد وفا کرتا ہے. کل جب مردوں کو پتہ چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے کورٹ اور طلاق لے لے گی، تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بولیں گے یار ابھی شادی کی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی، تمہارے کیا بھروسہ اس کا. ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں، بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے، بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا، پیسے پکڑ، میری خواہش پوری کر، دفع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں،
ان کو لفٹ نہیں کریں. علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا, بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا, حوالے دے دینا, ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں, ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں, عربی گرامر کی الف. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں, لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر. اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا, ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو بڑا رکشا والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے, عوام تو خود بیچاری فارغ ہے, تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں, کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں ہے یہ.